سرزمین اس اعتبار سے بابرکت ہے کہ وہاں انبیاء علیہم السلام کی قدم مبارک پڑتے رہے. وہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہی ہے. فلسطین کی سرزمین جو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے، انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی، اس فلسطین کی سرزمین پر ان انفاس قدسیہ کے قدم مبارک پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء جو ہے اس ارض مقدس میں آئے ہیں. اس لیے اس سرزمین کو انبیاء کا مسکن کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جب کہہ دیا کہ ارض مقدس ہے یعنی بابرکت سرزمین ہے، تو یقیناً وہ بابرکت سرزمین ہے. اور یہ سرزمین جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا ہے، تو یہ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑاؤ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام کیا وہ اسی فلسطین کی سرزمین تھی اور مسجد اقصی تھی. اس لیے عربی میں احادیث میں جو ہے اس کو معراج کی سرزمین کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں یہاں چونکہ قیام کیا تھا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی تھی مسجد اقصی میں، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کا سفر جو ہے شروع ہوا معراج والا. اس لیے اس کو معراج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے. یہ ارض مقدس جس میں اتنے سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، اس ارض مقدس کی حالت یہ ہے کہ آج ظالم صہیونی اور یہودیوں نے وہاں ظلم و تشدد جاری کر رکھا ہے. وہاں کے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. معصوم بچے اور عورتیں، بوڑھے، سب کو تحقیق کیا جا رہا ہے. بموں کے ذریعے کہتے ہیں بم کے ذریعے سے اور راکٹ کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. گویا کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. ایک وقت یہ تھا کہ یہ سرزمین جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سرزمین جو ہے مسلمانوں نے یہودیوں کے چنگل سے، عیسائیوں کے چنگل سے اس کو چھڑایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو پھر سے دوبارہ، جب یہودیوں نے اور صہیونی طاقتوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا، تو سلطان ملک صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ 1157 عیسوی میں یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرایا. ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے، وہ اس وقت جو ہے صہیونیوں کے قبضے میں تھی، یہودیوں کے قبضے میں، بیت المقدس کی آزادی کے لیے انہوں نے بے شمار کوششیں کی ہیں اور اپنی پوری توانائی صرف کر دی. لیکن یہ کہہ لیجیے کہ فلسطین کی آزادی جس شخص کے ہاتھ پر لکھی ہوئی تھی وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھی، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت میں جو ہے یہ مارکا سر کرنا لکھا ہوا. حالانکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی تو اس وقت انہوں نے بیٹے کی ادھر پیدائش ہو رہی ہے، وہاں ایک خط لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی جنگ میں جو ہے شہید ہو جاؤں یا مار دیا جاؤں، تو یہ خط میرے بیٹے کے حوالے ہو جائے گا. تو اس نے اپنے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ تمہیں جو ہے اگر میں نہیں رہا تو تمہارے ذمے میں ایک عظیم ذمہ داری سونپ کر جا رہا ہوں، تمہیں مسجد اقصی کو کسی طریقے سے فلسطین کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے تمہیں آزاد کرانا ہے. لیکن اللہ کی قسمت ایسی کہ جس دن ولادت ہونے والی تھی ان کی یہاں ولادت میں ان کی زوجہ کی بھی موت ہو گئی اور جو بچہ تھا اس کی بھی موت ہو گئی. لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت افسوس کیا اس کو. ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم ہیں، ان کے والد محترم کا نام ہے نجم الدین. ان کی عمر کافی ہو چکی تھی. ایک دن ان کے بڑے بھائی نے ان سے کہا کہ دیکھو فلاں وزیر کی لڑکی کا رشتہ آیا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو میں فلاں وزیر کی لڑکی سے تمہارا نکاح کرا سکتا ہوں. تو نجم الدین نے کہا کہ نہیں، مجھے اس وزیر کی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا. تو بڑا بھائی جو غصے میں ہو گیا
کہا تم وزیر کی بیٹی سے نکاح کرنے سے انکار کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں میں اس وزیر کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت غصہ ہوا تو نجم الدین نے کہا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ایک ایسی خاتون سے ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے اور اس کے بدن سے اللہ رب العزت مجھے وہ اولاد عطا کرے جو مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرا دے۔ میں ایسی نیک دل خاتون سے، اس پرہیزگار خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن نجم الدین اسی علاقے کے ایک بزرگ اور مشہور عالم دین کے پاس ان کی خدمت میں گئے۔ وہاں جب تشریف لے گئے وہ تو ان کی مجلس میں پردے کی اوٹ سے ایک خاتون نے آواز لگائی۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ نے نکاح کے لیے جس لڑکے کا پیغام میرے یہاں بھجوایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اس لڑکے سے نکاح کر لو، تو ٹھیک ہے میں اس لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تقویٰ کا اور مجھے نیکی کا جو معیار چاہیے، یعنی ایسا نیک لڑکا جس نیک لڑکے کی میں تلاش میں ہوں، جو دینی معاملات میں جس معیار کی تلاش میں ہوں وہ دینی معاملات والا بچہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ لڑکا جس کا نکاح کا پیغام آپ نے مجھے بھیجا ہے، اس کی جتنی تفصیلات آپ نے لکھی ہیں یا جتنی بتائی ہیں آپ نے ساری کی ساری صحیح، لیکن دین کے معیار کے سلسلے میں مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا بتاؤ تم کس آدمی سے اور کس نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح ایسے مرد سے ہو یا ایسے لڑکے سے ہو جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دے اور اس کے ذریعے سے اللہ مجھے اولاد عطا کرے جو مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرا دے۔ دیکھیے نجم الدین جو بادشاہ تھے وہاں موجود تھے، وہاں جب انہوں نے یہ سنا تو بالکل حیران رہ گئے، چونک گئے۔ وہ کہا یہ تو جملہ میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا، یعنی یہ وہی جملہ ہے جو اس نجم الدین نے اپنے بھائی سے کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ تم فلاں وزیر کی لڑکی سے شادی کرو، اور یہی جملہ جو خاتون بھی کہہ رہی۔ نجم الدین نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت اگر آپ مناسب سمجھے تو میرا اس لڑکی کے ساتھ پیغام بھجوا دیں، میں نے اب تک نکاح نہیں کیا، مجھے ایسے ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ ان عالم دین نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم بہت اعلیٰ درجے کے آدمی ہو، سوسائٹی میں تمہارا اونچا مقام ہے، بادشاہ ہو تم، اور یہ ہمارے محلے کی بہت غریب لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ گزارا کر سکو گے کیا؟ نہیں، کیونکہ تمہارا اسٹیٹس تو بہت اونچا ہے، اگر تم اس غریب لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے ساتھ گزارا کر لوں گا۔ چنانچہ دونوں کی نیت جو ہے صحیح تھی، اس لیے حسن نیت کی بنیاد پر اور چونکہ دونوں کا مقصد جو ہے تقویٰ و پرہیزگاری تھا اور دونوں تقویٰ پرہیزگاری سے متصف تھے، اس لیے دونوں کا نکاح ہو گیا اور اللہ رب العزت نے ان سے وہ اولاد عطا کی ہے جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے 1157 عیسوی کے اندر مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرایا ہے، اور جن عیسائیوں کے قبضے سے انہوں نے فلسطین کو اور مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا، وہ عیسائی دنیا بھی ان کے عدل و انصاف کو مانتی ہے، ان کے عدل و ترحم کو مانتی ہے، اور بالکل اس کی قائل ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا رحم دل بادشاہ کوئی نہیں گزرا ہے، اور اس سے جیسا انصاف پرور بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ وہ عیسائی دنیا بھی ان کے رحم کو، ان کے انصاف کو تسلیم کرتی ہے، لیکن پھر یہودیوں کی سازش نے دوبارہ بلکہ تیبارہ جو ہے مسلمانوں سے اس ارض مقدس کو لے لیا۔ وہ شروع سے ہی سازش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہاں فلسطین سے وابستہ ہے، وہ دیوار گریا وہاں موجود ہے۔ یہودی جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی طریقے سے حاصل کر لیں اور فلسطین کی سرزمین کو جو ہے مسلمانوں سے پاک کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی ترکی کے اندر، تو جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں خلافت عثمانیہ میں، ان کے دور میں کسی یہودی نے فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن خود خلافت عثمانیہ کا جو آخری بادشاہ، ان کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی سازشیں جو ہے تیز کر دی، اس مرز مقدس کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں انہوں نے بہت تیز کر دی۔ اور یہی نہیں، ایک دن آخری بادشاہ خلافت عثمانیہ جس کو سلطان عبد الحمید ثانی کہتے ہیں، سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس جا کر ایک یہودی نے جو انہی کا وزیر تھا، سلطان عبد الحمید کا پہلے،
لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے انڈر میں لے لیا۔ اسی وزیر کو سلطان عبد الحمید کے پاس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلسطین کا حصہ ہمارے حوالے کر دو، جتنا منہ مانگی قیمت تم دو مانگو گے، یعنی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تم کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہے، بس فلسطین کی زمین کا ٹکڑا ہمارے حوالے کر دو، ایک چھوٹی سی انچ یعنی 1 انچ کی جگہ کی تم جتنی قیمت مانگو ہم اس کو سونے سے تول دیں گے، لیکن ہمیں فلسطین کی زمین فروخت کر دو ہمارے ہاتھ۔ سلطان عبد الحمید ثانی بہت خدا پرست انسان تھے اور بہت ہی ذہین ترین انسان تھے، یہودیوں کی سازش سے اور ان کی فتنہ گری سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک فلسطین کی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ہاں اگر میں اس دنیا میں نہیں رہا، میں اس دنیا سے اگر چلا گیا تو میری لاش سے گزر کر تم اس زمین کے ٹکڑے کو حاصل کر سکتے ہو، لیکن میرے رہتے ہوئے تم کو اس سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا میں۔ بالآخر جو ہے جب ان کا انتقال ہوا تو یہودیوں نے بالکل عیاری اور مکاری کے ذریعے سے اس سرزمین میں داخل ہونا شروع کیا، اس سرزمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد آج جو ہے 70-80 سال ہو چکے، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے فلسطین کی سرزمین میں جو مسلمان بس رہے ہیں ان مسلمانوں کو ظلم و ستم کا وہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ایک حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لعدوہم قاہرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ طبقہ جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ہمیشہ حق پر ہوگا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ طبقہ دشمنوں پر قہر ڈھانے والا ہوگا، لعدوہم قاہرین، اور ان کا مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی بات بتلائی ہے، یعنی آخری زمانے میں ایسا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کا ایک طبقہ جو ہے ہمیشہ دین پر قائم رہے گا، کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب سب لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں گے، یعنی دین سے منحرف ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی فرد میری امت کا دین پر باقی نہیں رہا تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین پر بالکل ثابت قدمی سے جمے رہیں گے، وہ دین پر باقی رہیں گے اور ہمیشہ جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور حق کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جب آخری زمانے میں یہ صورتحال ہوگی تو ہمیں بتا دیجئے کہ من ہوں یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے اور یہ کہاں کے لوگ ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فی بیت المقدس و اطناف بیت المقدس، کہ یہ طبقہ جو حق پر قائم رہے گا وہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بیت مقدس یعنی فلسطین میں ہوگا، اور اطراف فلسطین میں ہوگا، وہ اطناف بیت المقدس یعنی فلسطین کے اطراف میں یہ وہ طبقہ ہوگا جو ہمیشہ جو ہے یہ حق پر قائم رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، میں اس کا کیا نقشہ کھینچوں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر طرف جو ہے بالکل ٹپکتا ہوا لہو ہے، ہر طرف بہتا ہوا خون ہے، اور شکستی جو ہے آہیں ہیں، اور یہ کہہ لیجئے کہ جلتی ہوئی بستیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور بے کفن لاشیں ہیں، اور بھوک سے بےتاب انسان ہے، اور لہو روتی جو ہے لاچار ممتائیں ہیں، اور انسانی خون کی بہتی ہوئی ندیاں ہیں، اور ویرانی اور تاریکی میں تبدیل ہوتی ہوئی بستیاں ہیں پوری، اور یہی نہیں بلکہ ملبے کے نیچے دبی ہوئی معصوم کلیاں بھی ہیں۔ یہ سارا منظر آپ دیکھ لیجیے کہ فضا میں بلند ہو رہے ہیں، چیخیں بلند ہو رہی ہیں لوگوں کی۔ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آسمان میں جہاز جو ہے بموں کو لے کر پرواز کر رہے ہیں اور لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ یہ منظر ہے کسی فلمی دنیا کا نہیں ہے، یہ منظر جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کسی فلمی دنیا کا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں یہ منظر فلسطین میں ہو رہا ہے۔ بالکل آگ برس رہی ہے، اور ہر طرف انسانی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور معصوم کلیاں، معصوم بچے جو ہے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور ہر طرف انسانی چیخ و پکار ہے، لیکن کوئی کان دھرنے والا نہیں۔ اسلامی ممالک جو بہت سارے ہیں وہ بھی اپنے خواب
غفلت میں جو ہے کہہ لیجیے کہ بالکل مست ہیں. ان کے ضمیر جو ہے ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ان کا ضمیر بالکل مردہ ہو چکا ہے. وہ بالکل امریکہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے بالکل سجدہ ریز ہے وہ, اور کوئی آواز نہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے ممالک سے جہاں انسان کا لہو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے, اس ممالک سے اپنے جتنے تجارتی تعلقات ہیں سب کو منقطع کرنا چاہیے, سب کو توڑ لینا چاہیے. لیکن بہت سارے اسلامی ممالک جو ہے ایسے ملک سے بھی اپنے تجارتی تعلقات کو استوار کیے ہوئے ہیں. اپنے مفاد کے لیے, اپنی کرسی کے اقتدار کے لیے کوئی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہودی دنیا کی بہت ہی ظالم اور سفاک مکار اور عیار قوم ہے. یہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر ایک کی سادگی کا اور بھولے پن کا بہت فائدہ اٹھاتی ہے. لکھا ہوا تاریخ میں بالکل انگریزی تاریخ کے حوالے سے اور انگریزی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ایک ظالم گزرا تھا جس کو آپ جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے اس کو, ہٹلر کے نام سے. اس نے یہودیوں کا ملک میں جو ہے قتل عام شروع کیا تھا. جب وہ جرمنی کے اندر تھا اس وقت جو ہے وہاں کا وہ چانسلر نہیں تھا, لیکن وہ اپنی تقریر سے اور لوگوں سے جب ملتا تھا تو اس کی نفرت انگیز باتیں جو ہے یہودیوں کے خلاف ایسی تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہودیوں سے کتنی سخت نفرت کرتا ہے. اس کی نفرت انگیز باتیں ایسی تھی جو لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہودیوں کا بہت سخت ترین دشمن ہے. اس کے ایک دوست نے ایک دن پوچھا کہ تم اتنی باتیں جو ہے یہودیوں کے خلاف کرتے ہو, آخر تمہاری دشمنی کیا ہے یہودیوں سے؟ تم یہودیوں سے اتنا دشمنی کیوں رکھتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس ہٹلر نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم کو یہ جاننا ہے کہ میں یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں تو کل میرے ساتھ تم بازار چلنا, میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں ان سے نفرت کیوں کرتا ہوں. اور میں نہیں بلکہ تم بھی ان سے نفرت کرنے لگو گے. 2 دن ہو گئے اپنے دوست کو لے کر بازار میں لباس چینج کر لیا, بالکل کسان والا لباس پہن لیا انہوں نے, غریبی والا سادہ سودہ جیسے بھولے بھالے لوگوں کا لباس ہوتا ہے. ایک کراکری کی دکان یعنی جس میں پلیٹ وغیرہ کپ وغیرہ جو ملتے ہیں اس میں داخل ہوئے. اس کا مالک جو ہے یہ یہودی تھا. ہٹلر نے کہا کہ مجھے کپ چاہیے. اس نے جو ہے ایک عمدہ قسم کا کپ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے لا کر رکھ دیا. اس کے رکھنے کا انداز جو تھا اس یہودی کے, وہ جو ہم کپ پکڑتے ہیں, کپ پکڑ کر جو چائے پیتے ہیں جو اس کی گھنٹی ہوتی ہے, وہ گھنٹی جو ہے وہ ہٹلر کے بائیں طرف ایسے لا کر ٹیبل پہ رکھا. اس کی گھنٹی جو تھی یہ ہٹلر کے بائیں طرف. ہٹلر نے اس کو بہت غور سے دیکھا اور اس کی بہت تعریف کی کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے, اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے مناسب قیمت بتا دی جتنی تھی اس کی. لیکن ہٹلر نے کہا نہیں, میں نہیں لے سکتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بائیں ہاتھ سے استعمال کرنے والی چیزیں جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے, اور یہ کپ کی گھنٹی جو ہے یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف, بائیں ہاتھ میں بائیں انگلی میں پڑ رہی ہے, اس لیے میں اس کو نہیں پسند کرتا. اگر تمہارے پاس کوئی ایسے کپ ہو جو جس کی گھنٹی جو ہے داہنی طرف ہو وہ مجھے لا کر دکھاؤ. وہ دکاندار اندر گیا اور دوبارہ ویسے ہی کپ لا کر جو اسی کوالٹی کا لا کر رکھ دیا. اس کی گھنٹی جو ہے اس کے داہنی طرف کر دی. دیکھیے اس کی مکانی. ہٹلر نے جب اس کو دیکھا تو اس کی بہت تعریف کی اور خریدنے سے زیادہ جو ہے اس میں دلچسپی اس نے دکھائی. ہوتا ہے نا کبھی کبھی اگر دکان میں چلے جاؤ اور ایک چیز آپ کو پسند آ گئی ہے تو دکاندار سمجھ جاتا ہے کہ اس کو پسند آ گئی ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ بتاتا ہے کہ ہاں اس کو یہ چیز, حالانکہ وہ چیز وہی ہے جو دوسری چیز جو سستے میں مل رہی ہے اتنے دام کی وہ بھی ہے, لیکن اس کو پتا چل گیا کہ گراہک جو ہے یہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے, اسی لیے اس کا ریٹ جو ہے تھوڑا بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کو چیز پسند آ گئی. ایسے ہٹلر نے اس کو خریدنے سے زیادہ دلچسپی دکھائی اس تو یہودی سمجھ گیا کہ لگتا ہے بہت ہی بھولا بھالا بیوقوف انسان ہے, اس لیے اس کی قیمت جب پوچھی اس نے تو اس سے دوگنا بتا دیا اس نے. لیکن ہٹلر نے کہا کہ بہت زیادہ قیمت ہے اس کی. کہا نہیں تو اتنا کوالٹی کا ایسا ویسا سب تعریف کرنا شروع کر دیا اس نے. بالآخر ہٹلر نے کہا مجھے نہیں خریدنا اور وہاں سے واپس آ گیا. لیکن پھر اس نے دوبارہ بلایا اور زور زور سے آوازیں دینے لگا, اصرار کیا کہ آ جاؤ دکان میں آ جاؤ, میں اس کی مناسب ریٹ لگا دیتا ہوں. لیکن ہٹلر رکا نہیں وہاں, اور جب دکان سے باہر ہو گیا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھا یہ یہودیوں کی فطرت ہے, میں نے جو کپ اس سے مانگا تھا اس کی گھنٹی جو ہے میرے بائیں ہاتھ کی طرف تھی. اگر وہ چاہتا تو اسی کپ کو بتا سکتا تھا کہ آپ اس کو دائیں ہاتھ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کی گھنٹی ایسے گھما دیتا ہے کپ ایسے ادھر ہے ادھر کر دیتا کہ بھائی آپ اس کو دائیں ہاتھ سے بھی دائیں انگلی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی معصوم اور بھولے بھالے اور بیوقوف انسان ہے,
اس لیے اس نے ہماری بیوقوفی کا فائدہ اٹھا کر اسی کپ کو اور وہی کوالٹی ہے اس کا دام اس نے زیادہ بتا دیا. یہ ہے یہودیوں کی فطرت اس نے کہا. اور یہ یہودیوں کی فطرت ایسی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں جو بھی سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر ان پر قبضہ کر کے جو ہے ان کا ناجائز استحصال کرتے ہیں لوگ. ایسا ہی استحصال جو ہے انہوں نے فلسطین کی سرزمین میں کیا ہے. مکاری اور عیاری اور چالاکی کے ساتھ داخل ہو گئے. کہیں بھی رہنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہی. جن لوگوں نے اس کو اپنے یہاں پناہ دیا, جن لوگوں نے ان کو قتل سے بچایا ہے, آج وہی لوگ جو ہے ان مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. جن لوگوں نے ان کو پانی پینے کے لیے دیا, جن فلسطینی قوم نے ان کو کھانا کھانے کے لیے دیا, آج اسی فلسطینیوں پر جو ہے یہ پانی بند کر رہے ہیں, ان کا کھانا بند کر رہے ہیں. اور آج ہی اخبار میں آیا ہوا ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ جتنے بھی فلسطینی قید ہیں ان سب کی خوراک میں کمی کر دی جائے, اور غزہ کے اندر, فلسطین کے اندر بھی کوئی کھانے پینے کا سامان نہ پہنچایا جائے. تو جس فلسطینی قوم نے ان کو پانی پلایا تھا, اسی فلسطینی قوم پر یہ لوگ آج پانی بند کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ان کی فطرت میں. لیکن سلام ہو فلسطینی مسلمانوں پر. دنیا نے جو ہے ظلم و ستم کی, یا ظلم اور کہہ لیجئے کہ جتنا زیادہ اور بھی اگر کوئی لفظ اس سے خطرناک ہو سکتا ہو, یعنی ستم گری کی جتنی داستانیں دنیا نے اگر پڑھی ہیں یا دنیا کے لوگوں نے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, دنیا کی آنکھوں نے جو ہے ہلاکو خان کے ظلم و ستم کو بھی دیکھا ہے. دنیا کی آنکھوں نے چنگیز خان کی چنگیزیاں بھی دیکھی ہیں. لیکن وہ سارے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی درندگی ایک طرف ہے, اور ان اسرائیلی ہلاکوؤں کا جو ہے درندگی اور ان کا ظلم و ستم جو ہے ایک طرف ہے. بلکہ ہلاکو خان کی اور چنگیز خان کی درندگی جو ہے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اقوام متحدہ کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے. اقوام متحدہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ظلم و ستم کا دوہرا رویہ اختیار کرتی ہے. اگر ظلم و ستم کہیں ہو نا تو دوہری پالیسی اختیار کرے گی. کبھی بھی حق سامنے نہیں آنے دیتی, بس وہ اپنی پالیسی کے تحت جو اس کو چلاتی رہتی ہے. ظلم و ستم کے لیے دوہرا رویہ اختیار کرتی ہے, اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے اقوام متحدہ نے دوہرا رویہ اختیار کیا ہوا. لیکن اسی اقوام متحدہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ہسپتال میں وہاں جب اس کو ڈھا دیا گیا ہسپتال کو, تو وہاں جب کھدائی کی گئی تو اس ہسپتال کے احاطے میں ایک قبر کے اندر 300 انسانی لاشیں ملی. ایک نہیں, دو نہیں, 300 انسانی لاشیں جو ہے ایک ہی قبر کے اندر مدفون ہیں. بتائیے یہ ظلم و ستم کیسا ہے. یعنی ایسا موقع بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ زمین مہیا کی جائے اور ان کے لیے کفن و دفن کا انتظام ہو, بلکہ ایک ہی زمین میں اور ایک ہی جگہ, ایک ہی قبر کے اندر 300 لاشیں جو ہے دفن کی گئی ہیں. اقوام متحدہ نے اس پر مذمت کی ہے, افسوس کا اظہار کیا اس نے بھی, حالانکہ وہ ظلم و ستم کا دوہرا رویہ اختیار کرنے والی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کے سلسلے میں جو ہے اپنے دکھ و رنج کا اور درد کا اس نے اظہار کیا ہے. بتائیے کیسی شفافیت ہے. اس لیے دوستو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں کو اخوت ایمانی کی ایک زنجیر میں جکڑ دیا ہے. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. تو ہمارے غیرت ایمانی کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ جب اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو اخوت ایمانی کی زنجیر میں باندھ دیا ہے, تو ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا وہ ہونا چاہیے جو ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہم جا نہیں سکتے وہاں, لیکن آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں. اسرائیلی مشروبات ہمارے گلی کوچوں میں اور ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے اس مشروبات کو شوق سے پیتے ہیں. یاد رکھیے, آپ فلسطینی اگر آپ اسرائیلی مشروبات کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے حلق کے نیچے اتارنے سے پہلے ضرور ایک مرتبہ تصور کر لیجئے کہ یہ جو میں گھونٹ لے رہا ہوں یہ کوئی شربت نہیں ہے اور یہ کوئی مشروب نہیں ہے, بلکہ یہ فلسطینی مسلمانوں, مظلوم مسلمانوں اور معصوم بچوں کا لہو جو ہے میں اپنے حلق کے نیچے سے اتار رہا ہوں. یہ تصور ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا. جب بھی آپ پیپسی, کوکا کولا یا جو بھی اسرائیلی مشروبات ہے, آپ اس کو حلق سے نیچے اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچئے گا کہ میں کہیں فلسطینی مسلمانوں کا خون تو نہیں پی رہا ہوں. بے جھجک, بالکل کوئی خوف نہیں ہے, استعمال ہو رہا ہے. تو ہمارے غیرت ایمانی کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ہم کو جو غیرت ایمانی کی ایک زنجیر میں باندھ دیا تھا, وہ غیرت ایمانی ہماری کہاں گئی؟ یاد رکھیے, اگر ہم سے وہ بھی نہیں ہو سکا تو کل قیامت کے دن یہی فلسطینی مسلمان معصوم بچے
اللہ کے رسول کا دربار ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا اور ان کا معصوم ہاتھ ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول جب ہمارے اوپر دشمن یلغار کر رہا تھا، ہم کو تہس نہس کر رہا تھا اور ہماری جانوں سے کھلواڑ کر رہا تھا اور ہمارا خون بہا رہا تھا، اس وقت ان مسلمانوں نے ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی اور ان سے جو کرنے کا کام تھا وہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے دوستو کم سے کم غیرت ایمانی کا جو تقاضا ہے وہ تو ہم کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم جا نہیں سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کی تجارت کو کم سے کم نقصان پہنچا ہے، وہ تجارت جو پیسہ جو ہے اسی پیسے کو